عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشق بارگاہ رسالت حامی سنت ماحی بدعت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پیارے آقا کی پیاری پیاری آمد پر آپ کی نورانیت اور آپ کے نور ہونے پر اس طرح سے لب کشائی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست روحیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، آئیے اسی نور والے کی بارگاہ میں، سرور والے کی بارگاہ میں، اسی قرآن والے کی بارگاہ میں، اسی تاج والے کی بارگاہ میں، اسی عرش والے کی بارگاہ میں، اسی فرش والے کی بارگاہ میں، اسی مکان والے کی بارگاہ میں، اسی لا مکان والے کی بارگاہ میں، یعنی بارگاہ امام الانبیاء، بارگاہ امام الرسل، بارگاہ خیر الرسل، بارگاہ خاتم النبیین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، جان عالمین ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الوعد الرسول الکریم وآلہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ربیع الاول شریف کا مہینہ رواں دواں ہے، بڑی ہی عزت و احتشام کے ساتھ ساری دنیا میں آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منانے کی تیاریاں پورے ہی زور و شور پر ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جن کی آمد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو منور و مجلہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی آمد پر کائنات کے ذرے ذرے کو سجایا، اس محبوب کی آمد پر ہم گنہگار امتیوں کا حق بنتا ہے کہ ہم بھی خوشیوں میں جھومیں، گلی کوچوں کو سجائیں، گھروں کو منور و مجلہ بنائیں، اور درود و سلام سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ یقیناً آقا علیہ السلام کی محبت کا چراغ اس دل میں روشن ہو جاتا ہے تو اس پر ساری کائنات اللہ روشن فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اصل ایمان، جان ایمان، شان ایمان، یہ ذات صرف اور صرف ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایمان نام ہی ہے بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے جتنی چیزوں کو لایا ہے ان سب چیزوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس میں اگر کسی چیز میں خرد برد کمی بیشی رہ گئی تو اس کا ایمان ہی نامکمل رہ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کی جائے، اس نبی سے عقیدت و محبت رکھی جائے، ان کا بے حد ادب و احترام کیا جائے، اس لیے کہ اس ذات کو اللہ نے اپنی ذات سے پیدا فرمایا ہے، اس ذات کو اللہ نے اپنی ذات سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ذات محمد سے پیدا فرمایا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اور اس جملے کو جب علماء اہل سنت کہتے ہیں تو سننے والے علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عاشقان رسول
اپنے نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر خدا سے آگے بڑھا دیا جائے تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، پھر ایمان رہ ہی نہیں جائے گا، اور جب ایمان نہیں رہے گا، تعلق منقطع ہو جائے گا، تو ہمارے دلوں کی جو ٹیوب لائٹ ہے وہ فیوز ہو جائے گی، اور جب فیوز ہو جائے گی تو ہماری رہبری رہنمائی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ہم اپنے نبی کو خدا سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ خدا کو اپنی جگہ اور مصطفیٰ کو اپنی جگہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارا رشتہ نبی سے قائم ہے، ہمارے دلوں کی ٹیوب لائٹ روشن ہے، اسی لیے ہماری محبتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ آپ اندازہ فرمائیں، علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین تفسیریں کرتے ہیں، محدثین حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر یہ نور اور وہ نور، یعنی ایک طرف نور خدا ہے اور ایک طرف نور مصطفیٰ ہے، ایک طرف ذات خدا ہے اور ایک طرف ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنے میں ذرا بھی عار محسوس نہیں ہوتی ہے کہ اللہ پیدا کرنے میں سب سے اول ہے اور مصطفیٰ پیدا ہونے میں سب سے اول ہے۔ وہ اپنی وحدانیت میں یکتا ہے، مصطفیٰ اپنی رسالت میں یکتا ہے، کہ وہ خدا ایک ہے، ازل سے ہے، اور مصطفیٰ اپنی نبوت میں خدا کے پیدا کرنے سے ایک میں ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہم بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ان جملوں کو ادا کرتے ہیں کہ کہیں خدا کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں خدا کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بات بھی بڑے ادب و لحاظ کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ میرے آقا کی بارگاہ کی ادنا سی گستاخی یہ خدا بندے قدوس کو قطعی برداشت نہیں ہے۔ خدا سے لگ کے جتنی چیزیں ہیں اللہ انہیں معاف فرما سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی ہو جائے تو میرے رب کا فرمان ہے، مصطفیٰ آپ بھی اگر اس کی بخشش فرمائے تو میں اس کی بخشش نہیں فرما سکتا ہوں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، ان کی بارگاہ کا ادب و احترام ہے۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار، ہم سنیوں کے امام اہل سنت نے جگہ جگہ پر، قدم قدم پر، روش روش پر، نگر نگر پر، ڈگر ڈگر پر، شہر شہر پر، ملک ملک پر ہر عوام اہل سنت کو تنبیہ فرمائی کہ اور بارگاہوں میں جانا تو وہاں جانا اور ہوتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ وہ ہے کہ آگے سر کا موقع ہے، وہ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والوں، یہاں ہم قدم سے تو چل رہے ہیں لیکن اگر اللہ قدرت دے تو ہمیں سروں سے چل کر کے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو جائے پھر پوری زندگی میں اس کا نمبر نہیں آتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمائی ہے، اور جس کی شان کو اللہ بلند فرماتا ہے پھر اسے کوئی دنیا میں نہیں جو گھٹا پائے۔ بہت گھٹانے والے آئے، وقت کا ابو جہل آیا، وقت کا عتبہ شیبہ سرداران قریش آئے، ابو لہب جیسے لوگ آئے اور چاہا کہ نبی کی شان کو گھٹا دے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اور جتنا بھی نبی کی شان کو دنیا نے گھٹانا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو اتنا ہی اونچا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی باتیں
جتنی کی جائے. سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا. عرش، کرسی کو، لوح کو، تختی کو، عرش کے پایوں کو، جنتوں کو، جنت کے پایوں کو اور آنکھوں جنتوں کو، حور و غلمان کو اور تمام ملائکہ مقربین کو، اور پھر اسی نور سے مکان و لامکاں کو، آسمان کو، ستاروں کو، سیاروں کو، چاند کو، سورج کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، ندی نالوں کو اور دنیا کی تمام جنت نشاں چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ سب پیدا فرمایا اللہ نے صرف اپنے نبی کی میلاد کی خاطر. نبی میرا آنے والا ہے، نبی کے آنے میں کوئی بھی دقیقہ چھوٹنا نہیں چاہیے. نبی کے استقبال میں کوئی بھی فروگزاش نہیں ہونی چاہیے. بتاؤ خطا کس سے ہوتی ہے؟ بتائیے. ارے خطا انسانوں سے ہوتی ہے یار. خطا کس سے ہوتی ہے؟ انسانوں سے ہوتی ہے. فرشتوں سے تھوڑی خطا ہوتی ہے. خطا صرف انسانوں سے ہوتی ہے. ہم اگر کسی آنے والے کے استقبال میں ہم منڈپ لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور اس کے بعد پھلواری لگاتے ہیں، قالینیں بچھاتے ہیں اور طرح طرح کی سجاوٹیں کرتے ہیں، بڑے بڑے آئینے لگاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، ہماری استقبالیہ فنکشن میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے، جو دنیا کا بنانے والا ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، بتاؤ کیا اگر وہ انتظام فرمائے تو اس کے انتظام میں کمی ہو سکتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتی ہے. اس نے یہ سارے نظام کو اپنے محبوب کی خاطر سجایا، اور صرف سجایا ہی نہیں، جب ساری دنیا کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمایا. جیسے ہم کسی دنیا دار کے بڑے شخص کے استقبال کے لیے اور لوگوں کو جمع رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے استقبال کے لیے، ان کی آمد کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے، ان کی سمان حیات کے لیے، ان کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے حاضر رہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ التسلیم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کہ تم جاؤ میرے دین کی خدمت بھی کرنا اور میرے محبوب کی آمد کا ذکر بھی کرنا. یہی وجہ ہے کہ آدم آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت نوح آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت ابراہیم آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت اسماعیل آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت اسحاق و یعقوب آئے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت یوسف آئے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت داؤد و سلیمان آئے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت زکریا و یحییٰ آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت صالح آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت دانیال آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت ذنون آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت ہارون آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت موسیٰ آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، حضرت عیسیٰ آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو سارے نبیوں سے کروایا اور عرش پہ فرشتوں سے کروایا، اور زمین پر ہمارے مجدد اعظم ہند، مجدد اعظم ملت، مجدد دین و ملت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نبی کا ذکر جہاں ہو رہا ہے میری زبان سے بھی سن لو کہ مصطفیٰ کا ذکر کس طرح سے ہو رہا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفاں دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. میرے آقا کا ذکر ہر طرف، ذکر مصطفیٰ ہے. تو بتاؤ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں؟ آقا کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم ہی تو امت رسول اللہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں آنے کی تمنا حضرت موسیٰ فرمائے، حضرت عیسیٰ فرمائے، سارے انبیاء و مرسلین فرمائے. کیوں؟
اس لیے کہ جب محشر قائم ہوگا تو سارے امتی آئے ہیں ہم سے پہلے، لیکن محشر میں ہوں گے ہمارے پیچھے۔ سب سے آگے امت رسول اللہ، امت محمدیہ ہوگی، اور ساری امتیں ان کے بولو یار پیچھے ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہم جیسے ناقص العلم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو سرکار مدینہ کے نعلین مبارک کا صدقہ ہے کہ کچھ ان کی شان میں ہم لفظائی کر لیتے ہیں۔ ارے جن کی تعریف سے پورا قرآن اللہ بھر دے، جن کی مدح سرائی خود پروردگار عالم فرمائے، ہم اس بات کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو ہر کہنے والا یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تری قصہ مختصر۔ اور کہنے والے کہتے ہیں شیخ سعدی کہ جے وصفت قدس سعدی نا تمام، علیک السلام اے نبی السلام۔ اور ہمارے امام نے بھی یہی کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ہر کہنے والے نے کہا تو ہے، لیکن آ کر کے یہاں گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعریف تو خود خداوند قدوس فرماتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، چلتے چلتے جھلک دیکھتے چلے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ دیکھو حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب جانتے ہیں آپ کی توبہ نام محمد پر قبول ہو گئی۔ بولو یار ذرا زور سے بولو۔ اس بات کو ہر فرقے کا آدمی مانتا ہے، اس لیے کہ یہ قریب قریب ساری تفسیروں میں ذکر ہے اس کا ذکر۔ اور تفسیر نعیمی میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا ہے کہ میرے دادا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جب آپ نے کہا مولا نام محمد کے صدقے قبول فرما دے، تو اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق مسکرائی، ارشاد آیا آدم تم اس ذات کو کیسے جانتے ہو؟ کہا مولا جب مجھے چھینک آئی اور میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا عرش کے پایوں پہ قلم لوح تختی پر جنت کے دروازوں پر حور و طلبہ کے سینوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے فرشتوں کے پروں پر جہاں جہاں تیرا نام کندہ تھا لکھا تھا اس کے آگے ہر جگہ محمد کا نام لکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس نام کا وسیلہ لو، آدم تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ مولا میں نے اس نام کو وسیلہ بنایا تو میرے رب نے اس نام کے صدقے میں آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس بات کو سب مانتے ہیں، لیکن ہم جب نام مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ ارے جب ہمارے باپ نے یہ کام کیا ہے تو ہم تو اپنے باپ کے سپوت ہیں، سچی اولاد ہے، ہم کسی اور کے نقش قدم پر نہیں، اپنے باپ آدم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہ نالائق اولاد ہے جو باپ کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ وراثت سے بھی دستبردار کر دیتا ہے باپ انہیں جب نالائق اولاد ہو جاتی ہے، جب باپ کے خلاف اولاد ہو جاتی ہے، جب باپ کے مزاج کے خلاف کوئی بھی اولاد جاتی ہے تو وہی باپ اسی زبان سے کہتا ہے کیا ایسی اولاد میری بھی ہو سکتی ہے؟ آپ خود اندازہ فرمائیں۔ پھر انہی کی بات ہے ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی، جب اللہ نے حضرت ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا اور آپ ان کے قریب جانا چاہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم تم ایسے نہیں جا سکتے ہو، تمہارا نکاح میں کروں گا اور نکاح کے لیے تمہیں مہر دینا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا مہر کیا ہے؟
اور کس چیز سے؟ کا مال سے ادا کرو. کا مولا ابھی میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے مال لاؤں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھو، وہی تمہاری نکاح کا مہر مقرر ہو جائے گا. اللہ اللہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، اور وہی 10 درود پاک کو اللہ نے مہر مقرر فرمایا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مطابق 10 درہم کو اقل مہر میں شمار فرمایا کہ نکاح کا مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے. یہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے صرف ایک بار، کتنے بار؟ تو آپ بھی پڑھ لیں ایک بار، پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک بار پڑھیا. دیکھو ابھی جلوس میں جائیں گے نا انشاءاللہ، ربیع الاول شریف منائیں گے اور نبی کے نام کا چراغاں جلائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. یہ بولنا بھی آپ کا باعث اجر و ثواب ہے. میرے آقا کی محبت میں بول رہے ہیں. وقت نہیں اور نہ بتاتا کہ جو نہیں بولا تھا وہ آج تک گونگا بہرا ہے. سمجھ رہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چلتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ رکھے جاری، اس لیے کہ درود کی فضیلت ایسی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ایک مرتبہ جب بندہ پڑھتا ہے میرے اوپر درود شریف تو اللہ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں اس درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ درود پڑھ رہا ہوں، فرشتوں تم بھی اس پر 10 مرتبہ درود پڑھو اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دو اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دو. اور یہی پہ بس نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ درود پڑھتا ہے تو درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر میری بارگاہ سے لے کر کے فرشتے چلتے ہیں. فرشتے کہاں جائیں گے؟ بولو یار. آسمان کی طرف جائیں. تو آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان. ہر آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ جب وہ فرشتہ درود لے کے چلتا ہے تو جو فرشتہ ملتا ہے اس کو یہ پیغام دیتا ہے صلو علی قائلہا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے فرشتو اس پر درود پڑھو جو اللہ کے نبی پہ درود پڑھ رہا تھا. یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ پہلے آسمان سے ہوتا ہوا، دوسرے آسمان سے ہوتا ہوا، تیسرے آسمان سے ہوتا ہوا، چوتھے آسمان سے ہوتا ہوا، پانچویں آسمان سے ہوتا ہوا، چھٹے آسمان سے ہوتا ہوا، ساتویں آسمان سے ہوتا ہوا، سدرۃ المنتہا پہنچتا ہے. اور پھر جتنے فرشتے ملتے ہیں وہ سب اس درود پڑھنے والے پر درود پڑھتے ہیں اور اس کی بخشش و مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں ایک درود پڑھنے کا یہ فضیلت جسے ہمارے امام کے باپ مولانا نقی علی خان نے اپنی تفسیر سورہ علم نشرح میں ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ. اور باتیں درود پاک کے تعلق سے ہے. چلتے چلتے سن ایک بات اور، یہ ہماری ہی لیے یہ خصوصیت اللہ نے نہیں رکھی ہے، بلکہ دیکھو یہ حضرت موسیٰ کا دور ہے، بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس میں ایک شخص اتنا زیادہ گنہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار تھا کہ جب وہ مرا تو اسے کوئی نہلانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کفنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی نعش اسی طرح پڑی ہوئی تھی. حکم خداوندی آیا، اے موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ جاؤ فلاں جگہ میرا بندہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ،
اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ، اسے کفناؤ، اسے خوشبو میں معطر کرو اور اس پر نماز جنازہ پڑھو اور اسے مسلم کی قبرستان میں دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ساری قوم اس سے بیزار ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، آخر مولا اس کے ساتھ یہ کرم نوازیاں، اس کے ساتھ یہ مہربانیاں، اس کے ساتھ یہ انداز کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، جب وہ تورات پڑھ رہا تھا تو میرے نبی کا نام آیا تھا، محبوب کا نام آیا تھا، اس نے نام محمد پر درود پڑھا تھا، اس لیے میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بنی اسرائیل جیسی قوم کے گنہگار شخص کو اللہ محض درود کی برکت سے بخشش و مغفرت کا مژدہ سنا دیتا ہے، بخشش و مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے، تو ہم تو امت محمدیہ ہے، امت مصطفیٰ ہے، جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مصطفیٰ ساری کائنات ایک طرف ہوگی اور تمہاری امت کے سروں پہ شرف کا تاج ایک طرف ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کا احسان صرف ہم پر نہیں ہے بلکہ اول سے لے کر آخر تک ساری کائنات کے لوگوں پر ہے اور ساری مخلوقات پر ہے، اور یہ احسان کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو چکا سکے، بلکہ مصطفیٰ کے اس احسان تلے کل بھی دنیا دبی تھی، آج بھی دبی ہے، اور میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کا ہی سہارا ہوگا کہ بے سہاروں کا سہارا بن کر کے میرے آقا آئیں گے اور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا میلاد بڑے ہی تجو احتشام کے ساتھ منائے۔ آپ کے اس کالونی